یا نبی سلام. تاریخ پر یہ ہسٹری پر پتا چلے گا. ادھر دیکھیے میری طرف دیکھیے. اسلام میں سب سے پہلا فرقہ بنا شیعہ اور خارجی. زور سے بولو. اسلام میں سب سے پہلا فرقہ کون بنا؟ زور سے بولو. شیعہ اور خارجی. پہلے نمبر پر فرقہ کون بنا؟ جلدی بولو. شیعہ اور خارجی. یہ مولا علی کی جنگ ہوئی تو اس میں یہ دونوں فرقے تیار ہو گئے. ایک شیعہ اور دوسرے بولو خارجی. تیسرے نمبر پر دوسری صدی میں معتزلہ فرقہ پیدا ہوا. کئی فرقے ہو گئے؟ جلدی بولو. 3. اب سن لیجئے. تیسری صدی میں کوئی فرقہ نہیں, چوتھی صدی میں کوئی فرقہ نہیں, 5ویں صدی میں کوئی فرقہ نہیں, 10ویں صدی تک کوئی فرقہ نہیں, 11ویں صدی تک کوئی فرقہ نہیں, 12ویں صدی تک کوئی فرقہ نہیں. 13ویں صدی کے شروع میں عرب میں ریاض میں جو سعودیہ کی راجدھانی ہے وہاں ایک فرقہ بنا. 2 گروپ کے لوگوں نے مل کر یہ فرقہ بنایا. ایک آل سعود اور ایک شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی. ان دونوں نے مل کر کے اپنی فوج تیار کیا اور وہاں کی حکومت پر قبضہ کیا اور پورے عرب کو چینج کیا اور اس کا نام رکھ دیا سعودیہ عربیہ. کیا نام رکھا؟ جلدی بولو. سعودیہ عربیہ. جس کا نام پہلے حجاز تھا, جس کا نام پہلے یمن تھا, جس کا نام ملک شام تھا, وہ سارے حصے کا نام بدل کر کیا کر دیا؟ جلدی بولو. سعودیہ عربیہ. 2 گروپ کے لوگ آپس میں مل کر کے ادھر دیکھیے وہاں حکومت کیا اور حکومت کرنے کے بعد اپنی جماعت اہل سنت سے الگ کر لیا. جلدی بولو. اپنی جماعت اہل سنت سے الگ کر لیا. ادھر دیکھیے اور نام رکھا وہابی. کیا نام رکھا؟ زور سے بولو. وہابی. ادھر دیکھیے میری طرف دیکھیے. اب اس نے اپنا مشن چلانا شروع کر دیا, اپنا طریقہ چلانا شروع کر دیا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کی حکومت آئے گی اسی کا معاملہ تو چلے گا. ارے بولو. کانگریس کے زمانے میں 500 کا نوٹ چلتا تھا, 1000 کا نوٹ چلتا تھا. مودی کی حکومت آئی, جبکہ اصلی نوٹ ہے, اوریجنل نوٹ ہے, لیکن مودی نے کینسل کر دیا تو وہ نوٹ کینسل ہو گیا. کیونکہ جس کی لاٹھی, زور سے بولو, اس کی بھینس. ارے زور سے بولو. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آج سے 150 برس پہلے اسی مکہ مدینہ میں نبی پر سلام پڑھا جاتا تھا, نبی پر درود پڑھا جاتا تھا, نبی کے میلاد کی محفلیں ہوتی تھی, نعت خوانی ہوتی تھی. 150 برس پہلے سب کچھ ہوتا تھا. لیکن جب سے ان کی حکومت آ گئی اس نے اپنا سکہ الگ جمایا اور اپنا قانون الگ لگایا کہ جو سلام پڑھے گا اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا, جو درود پڑھے گا اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا, جو نبی کی تعریف کرے گا وہ شرک ہے شرک, ایسا کرنے والے کو جیل پہنچا دیا جائے گا. تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آج سے 150 برس پہلے وہابی کی حکومت آئی. اب آگے سنیے, ادھر دیکھیے. وہابی سے کٹ کر کتنے فرقے بنے؟ ادھر دیکھیے. ہندوستان میں دیوبندی بنا, ادھر دیکھیے غیر مقلد بنا, سلفی بنا, اہل حدیث بنا, جماعت اسلامی بنی. یہ سارے فرقے وہابی سے کٹ کر بنے ہیں اور وہابی سنی سے کٹ کر بنا. زور سے بولو. وہابی سنی سے کٹ کر بنا اور وہابی سے کٹ کر یہ سارے فرقے بنے. میری طرف دیکھیے. سب پہلے سنی تھے, سب کے باپ دادا سنی تھے. ارے بولو. سب ایک پلیٹ میں کھاتے تھے, ایک گھر میں رہتے تھے, ایک بستر پہ سوتے تھے. لیکن قسم خدا یہودیوں نے ہم لوگوں کو ایسا برباد کیا. میری طرف دیکھیے کہ یہودی نے سعودی کو برباد کیا اور سعودی نے ہم لوگوں کو برباد کیا, مسلمانوں کو برباد کیا. ادھر دیکھیے یہودی بندوق چلاتا ہے, ہم کو برباد کرتا ہے, لیکن سامنے اپنا چہرہ نہیں رکھتا. ادھر دیکھیے سامنے سعودی کا چہرہ, بالکل ایسے سمجھیے گادھا سعودی کا اور بندوق, ارے زور سے بولو, بندوق, زور سے بولو, کاندھا کس کا؟ سعودی کا, اور بندوق کس کا؟ زور سے بولو, یہودی کا. جو یہودی کہتا ہے وہ سعودی کہتا ہے, اور جو سعودی کہتا ہے وہ بے ایمان مولوی لوگ آپ کو کہتے ہیں اور آپ لوگ آپس میں لڑتے ہیں. یہودی کی پلاننگ کیا ہے جانتے ہیں؟
آپ کو معلوم نہیں ہے پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر مسلمان ہے, پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر مسلمان ہے. اگر یہودی سے کوئی ٹکرا سکتا ہے تو وہ مسلمان ٹکرا سکتا ہے. 2 نمبر پر مسلمان ہے, اور اللہ نے جتنے خزانے چھپا کر رکھے ہیں وہ سب مسلمانوں کے ملک میں ہے. ڈیزل مسلمانوں کے پاس ہے, پٹرول مسلمانوں کے پاس ہے, ہیرے جواہر مسلمانوں کے پاس ہے, سونے کا پہاڑ مسلمانوں کے پاس ہے, قدرت کا جتنا خزانہ ہے سب مسلمانوں کے پاس ہے. یہودی کی پلاننگ یہ ہے کہ یہ مسلمان ایک نہ ہو سکے, یہ مسلمان ایک نہ ہو سکے, ورنہ جہاز کا اڑنا بند ہو جائے گا, ٹرین کا چلنا بند ہو جائے گا, کارخانے بند ہو جائیں گے, دنیا کی ترقی رک جائے گی. ان مسلمانوں کو ایک مت ہونے دو, ان کو لڑاتے رہو, بے وقوف بناتے رہو اور پوری دنیا پہ حکومت کرتے رہو. لیکن لڑانے کا طریقہ یہ ہے ڈائریکٹ مت جاؤ ان کے درمیان, ورنہ پہچان لے گا کہ کون لڑا رہا ہے. لڑانا ہے تو داڑھی ٹوپی والے کو بھیج دو, ان کتوں کو بھیجو اور کتوں کو ٹکڑے دے دو, پیسے دے دو, تاکہ پیسے کی لالچ میں کبھی نبی کے خلاف بولے, کبھی صحابی کے خلاف بولے, کبھی اہل بیت کے خلاف بولے, کبھی بزرگوں کے خلاف بولے. جب یہ خلاف بولے گا تو مسلمان آپس میں لڑیں گے, اور جب لڑیں گے تو پوری دنیا میں ہم حکومت کریں گے. یہ پلاننگ کس کی ہے؟ زور سے بولو. یہودی کی. ہاتھ اٹھا کر بولو, زور سے بولو. کس کی پلاننگ؟ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو برباد کس نے کیا؟ جلدی بولو. یہودی نے. یہودی نے سعودی کو برباد کیا, اور سعودی نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو برباد کیا. اس لیے ہمارے بچوں سعودی پیسہ کمانے ضرور جاؤ, منع نہیں ہے. آج مسلمانوں کو نوکری نہیں مل رہی ہے, مسلمان بچہ پریشان ہے کہ روزی روٹی ہماری چلے تو کیسے چلے. جائیے بیٹا پیسہ کمائیے, منع نہیں ہے, لیکن وہاں کا طریقہ مت اپنائیے کیونکہ وہاں بے ایمانوں کی حکومت ہے. بولو جو یہودی کہتا ہے وہی سعودی کہتا ہے. لوگ کہتا ہے اسلام وہاں سے پھیلا ہے. ارے بولو, کہتے ہیں نا اسلام وہاں سے پھیلا ہے, غلط کیسے ہوگا؟ ابے پگلا, یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اسلام وہاں سے پھیلا ہے, لیکن یہ کیوں کہتے ہو کہ غلط نہیں ہو سکتا؟ وہاں جتنا غلط ہو رہا ہے امریکہ میں بھی نہیں ہو رہا ہے. ارے بولو, ہالینڈ میں بھی نہیں ہو رہا ہے. بچے کو بیٹھائیے, جاپان میں بھی نہیں ہو رہا ہے. جناب کو بیٹھائیے, بیٹا بیٹھ جا 2 منٹ کے لیے. وہاں جتنا غلط ہو رہا ہے امریکہ میں بھی نہیں ہو رہا ہے, انگلینڈ میں بھی نہیں ہو رہا ہے. ارے بولو, تم کہتے ہو کہ وہاں غلط کیسے ہوگا؟ ارے ادھر دیکھ, آج سعودیہ میں سور بھی کاٹا جا رہا ہے. ارے بولو, کاٹا جا رہا ہے کہ نہیں؟ جتنے یہودی لوگ ہیں, جتنے یہودی لوگ ہیں ان کے لیے سور ڈیلی ہزاروں کٹتا ہے. وہاں ہر دفتر میں یہودی ہے. زور سے بولو, ہر آفس میں یہودی بیٹھا ہے, ان کے لیے ادھر دیکھیے سور کاٹا جا رہا ہے. اور وہاں تو اب گرجا گھر بن گیا. گرجا گھر تو چھوڑ دو, اب تو فلم ہال بن گیا ہے. لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں, لڑکیاں ناچ کر رہی ہیں. اب تم کیوں کہتے ہو, تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہاں غلط کیسے ہوگا؟ ابے پگلا, 150 برس پہلے سعودی نبی کا غلام تھا, لیکن 150 برس سے نبی کا غلام نہیں, یہودی کا غلام ہے. یہودی جو کہتا ہے وہی سعودی کہتا ہے, اور جو سعودی کہتا ہے وہ آج کے بے ایمان مولوی پیسے کی لالچ میں وہی بولتے